بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. ائمہ محدثین نے علم حدیث کے باب میں خاص طور پر فن جرح و تعدیل، فن اسناد اور متعدد علوم حدیث ایسے ہیں جس کا تعلق ان علوم سے ہے جن علوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسی امت کی خصوصیت ہے. اس امت سے پہلے اتنی باریکی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کے کلام کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ سعی، جد و جہد، محنت اور کوشش نہیں کی جو اس امت کے علماء نے کی. علماء نے لکھا ہے کہ فن جرح و تعدیل میں تصنیف کا آغاز کیسے ہوا. میں نے آج جاننے کی کوشش کی کہ فن جرح و تعدیل میں تصنیف کا آغاز کیسے ہوا. تو فرماتے ہیں کہ قرن ثانی کے اواخر میں سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے احوال کو جمع کیا گیا. قرن ثانی کے اواخر میں سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے احوال کو جمع کیا گیا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر طبقات کے نام سے قا با قاف الف اور تا، طبقات کے نام سے کتابیں لکھی گئی جس میں طبقہ صحابہ، طبقہ تابعین، طبقہ تبع تابعین، اس طرح سے مختلف ادوار کے راویوں کے احوال کو جمع کیا گیا. اس کے بعد تیسرے مرحلے میں ایسی کتابیں لکھی گئی جس میں صرف الثقات کے عنوان سے ثقہ راویوں کے احوال کو جمع کیا گیا. الثقات کے عنوان سے صرف ثقہ راویوں کے احوال کو جمع کیا گیا. چوتھے مرحلے میں الضعفاء اور المتروکون کے عنوان سے ضعیف اور موضوع احادیث گھڑنے والے راویوں کے احوال کو جمع کیا گیا. ضعیف اور موضوع احادیث کو گھڑنے والے راویوں کو جمع کیا گیا. پانچویں مرحلے میں ایسی کتابیں تصنیف کی گئی جس میں ثقات اور ضعفاء دونوں کا ذکر موجود تھا. ایسی کتابیں تصنیف کی گئی جس میں ثقات اور ضعفاء دونوں طرح کے راویوں کا ذکر موجود تھا. اس کے بعد
کے مرحلے میں مختلف کتابوں کے راویوں کو جمع کیا گیا ہے۔ مثلا بخاری کے راوی، ان کے لیے مستقل کتابیں لکھی گئی، مسلم کے راوی، اس کے لیے مستقل کتابیں لکھی گئی، بخاری اور مسلم دونوں کے راوی، اس کے لیے مستقل کتابیں لکھی گئی، صحاح ستہ کے روات، اس کے لیے مستقل کتابیں لکھی گئی۔ اس کے بعد کے مرحلے میں دیگر متعدد عنوانان سے کتابیں لکھی گئی۔ مثلا معرفت الاسماء، جس میں ایک طرح کے القاب اور ناموں والے راویوں کے درمیان فروق کو واضح کیا گیا۔ اسی طرح کتب الاسماء والکنى والالقاب، کتب الاسماء والکنى والالقاب، صرف کنیتوں کے عنوان سے کتابیں لکھی گئی، صرف القاب کے عنوان سے کتابیں لکھی گئی۔ اسی طرح علم المتفق والمفترق، علم المتفق والمفترق والمتشابہ، علم المتفق والمفترق والمتشابہ، اس عنوان سے کتابیں لکھی گئی۔ جس میں ایک رسم الخط مگر تلفظ میں فرق ہو، ایسے ناموں کی وضاحت کی گئی۔ اس کے بعد الوفایات کے عنوان سے، اس کے بعد الوفایات کے عنوان سے کس سن میں کن کن لوگوں کا انتقال ہوا، اس پر کتابیں لکھی گئی۔ الوفایات کے عنوان سے کس سن میں کن کن لوگوں کا انتقال ہوا، سن ہجری 150، 150 میں کون کون محدثین اور راویوں کا انتقال ہوا، سن ہجری 151، تو سن ہجری 151 میں کن کن راویوں کا انتقال ہوا، تو سن کے اعتبار سے، وفیات کے اعتبار سے کتابیں لکھی۔ کسی نے نام دیا اس کو وفیات الاعیان، کہ مشہور لوگوں کی وفاتیں۔ اس کے بعد
المؤتلف والمختلف، علم المؤتلف والمختلف کے عنوان سے کتابیں لکھی گئی۔ اسی طرح معاجم الشیوخ، معاجم الشیوخ کسی ایک محدث کے تمام شیوخ کو ایک کتاب میں جمع کیا گیا۔ اس طرح سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں قرن عاشر تک، 10ویں صدی تک لکھی جا چکی۔ عصر حاضر میں فن اسماء الرجال کی کن کتابوں کو معتبر مانا جاتا ہے؟ عصر حاضر میں فن رجال کی کن کتابوں کو معتبر مانا جاتا ہے؟ نمبر 1، الکمال فی اسماء الرجال، الکمال فی اسماء الرجال، 6ٹھی صدی کے مشہور محدث حافظ عبد الغنی المقدسی، حافظ عبد الغنی المقدسی جس میں صحاح ستہ کے تمام راویوں کے احوال کو جمع کیا گیا ہے۔ دوسری کتاب الجرح والتعدیل، الجرح والتعدیل، 8ویں صدی کے محدث سید النقاد، 8ویں صدی کے محدث سید النقاد عبد الرحمن ابن الامام ابی حاتم الرازی، عبد الرحمن ابن الامام ابی حاتم الرازی، اس کے بعد تیسری کتاب 8ویں صدی ہی کے محدث الحافظ الحجہ ابو الحجاج جمال الدین، الحافظ الحجہ ابو الحجاج جمال الدین یوسف بن عبد الرحمن المزی، الحافظ الحجہ ابو الحجاج جمال الدین یوسف ابن عبد الرحمن المزی، جس میں آپ نے الکمال
فی اسماء الرجال پر تنقیح اور استدراک کا کام کیا۔ اس کے بعد چوتھی کتاب حافظ ابن حجر عسقلانی کی تہذیب التہذیب، تہذیب التہذیب، جس میں آپ نے تہذیب الکمال کی تلخیص تنقیح اور اپنی جانب سے کچھ اضافہ کیا۔ جو تقریباً 12 جلدوں میں شائع ہوئی۔ پانچویں کتاب حافظ صاحب ہی کی ہے، تقریب التہذیب، تقریب التہذیب، اپنی مذکورہ کتاب کی تلخیص۔ جس میں آپ راوی پر صرف ایک یا دو کلمے میں تعارف پیش کر دیتے ہیں۔ ایک کلمہ لکھتے ہیں یا دو کلمہ، صفتن، بس سمجھ جائیں کہ کیا ہے۔ صدوق، حجت، تو نام لکھیں گے، ان کا سن ولادت ہے تو وہ لکھیں گے، سن وفات لکھیں گے، اور وہ کیا ہے اتنا لکھ کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح سے حافظ صاحب نے ایسا کام کیا کہ آدمی کو بہت زیادہ اس میں بھیجا ماری کرنے کی ضرورت پڑتی نہیں۔ ایک دو جلدوں کے اندر ہی کہیں کسی نے ایک جلد میں، کسی نے دو جلد میں اسے شائع کیا ہے، جس میں ہزاروں محدثین کا تذکرہ کیا ہے، موجود ہے۔ اس کے بعد 10ویں صدی کے محدث صفی الدین الحافظ صفی الدین احمد بن عبداللہ الخزرجی الانصاری، الحافظ صفی الدین احمد بن عبداللہ الخزرجی الانصاری، ان کی کتاب خلاصۃ تہذیب تہذیب الکمال، خلاصۃ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال کے نام سے، خلاصۃ تہذیب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال کے نام سے جو در حقیقت امام ذہبی کی کتاب تہذیب و تہذیب الکمال کا خلاصہ ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی کی کتاب لسان المیزان، جن راویوں کا ذکر
تہذیب التہذیب اور تقریب التہذیب میں نہیں ہے، جن راویوں کا ذکر تہذیب التہذیب اور تقریب التہذیب میں نہیں ہے، اور انہیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کتاب میں ان کے احوال کو جمع کیا ہے، جس میں ان کا طریقہ یہ ہے کہ راوی کے بارے میں امام ذہبی کی رائے کو ذکر کرتے ہیں اور اس پر اپنا تبصرہ کرتے ہیں۔ رجال پر امام ذہبی کی معتبر ترین کتاب میزان الاعتدال، رجال پر امام ذہبی کی معتبر ترین کتاب میزان الاعتدال فی نقد الرجال، جس میں آپ نے نہایت درجہ اعتدال کے ساتھ راویوں پر کلام کیا ہے، اور امام ابن عدی جیسے متشدد راویوں پر تعاقب کیا ہے، اور امام ابن عدی جیسے متشدد راویوں پر تعاقب کیا ہے۔ یہ اس فن میں لکھی گئی چند معتبر کتابوں کے نام، اس لیے کہ عام طور پر ہمارے دیار میں حدیث کو ایسے پڑھاتے ہیں جس میں ایسا لگتا ہے کہ فقہ زیادہ ہے اور حدیث کم ہے یا حدیث ہے ہی نہیں، فقہ پر زیادہ بحث کی جاتی ہے، جبکہ حدیث اور کتب حدیث کو کتب حدیث کی حیثیت سے پڑھایا جانا چاہیے۔ صرف مسائل فقہیہ پر بحث کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ مسائل فقہیہ تو ویسے بھی نور الایضاح، قدوری، شرح الوقایہ، ہدایہ اولین، ہدایہ آخرین، نور الانوار، اصول شاشی، اتنی ساری کتاب میں آدمی پڑھ کر آتا ہے۔ تو ٹھیک ہے احادیث سے مستنبط مسائل پر کلام کیا جائے، مگر آدمی اسی کا ہو کر رہ جائے اور دوسرے مسائل سے تعرض نہ کرے جس کا تعلق فن حدیث سے ہے، تو یہ بھی گویا کہ ایک طرح سے کتب حدیث کے ساتھ زیادتی ہے کہ کم سے کم حدیثی حیثیت سے اسے کیا کیا جانا چاہیے، پڑھایا جانا چاہیے۔ بہرحال رات میں میرے ذہن میں آیا کہ محدثین کے نام تو گنوائے، لیکن راویوں پر کہاں پر آدمی کو کبھی دیکھنا ہے، ویسے تو ہوتا نہیں، شوق معلوم میرے کو، لیکن پھر بھی کبھی کسی کو غلطی سے شوق جاگ اٹھے تو وہ کہاں پر دیکھے، تو اس کے لیے معتبر کتابیں کیا ہو سکتی ہے، ان کتابوں کے کم سے کم 8-10 کتابوں کے نام ہی گوش گزار ہو جائے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اعتدال فی اسماء الرجال کیا ہے، لسان المیزان کیا ہے، تہذیب التہذیب کیا ہے، تہذیب الکمال کیا ہے، تو آدمی کو کم سے کم یہ پتا ہو کہ بھئی یہ اس فن کی کتابیں ہیں۔ کبھی سنے المختلف والمختلف تو ایسا نہیں سمجھے کہ قرآن کی کوئی آیت ہے، کبھی المتفق والمختلف سنے تو ایسا نہیں سمجھے کہ کوئی مشکل والی حدیث ہے، تو کم سے کم آدمی کو اس کے اسماء سے انسیت کم سے کم ہو۔ یہ بات الگ ہے، آپ کو شوق ہو نہ ہو یہ آپ کی اپنی مرضی، لیکن ہمیں کم سے کم اتنا شوق ہے کہ آپ کے گوش گزار ہو جائے، کیونکہ ویسے تو آپ پڑھنے والے ہیں نہیں، کیوں تو بڑا مشغول لوگ ہیں بیچارے۔ متاخرین علماء کی جرح کا اعتبار ہے یا نہیں؟ 10واں مسئلہ،
متاخرین علماء کی جرح کا اعتبار ہے یا نہیں؟ حافظ سخاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو متاخرین کا اشتغال بالرجال ویسا نہیں رہا جیسا متقدمین کا تھا. مطلب یہ پرمپرا چلی آ رہی ہے، متاخرین کا اشتغال بالرجال ویسا نہیں رہا جیسا متقدمین کا تھا. البتہ متاخرین میں گنے چنے چند ایسے عباقرہ ضرور گزرے، گنے چنے چند ایسے عباقرہ ضرور گزرے ہیں جنہوں نے متقدمین کی یاد تازہ کر دی. جن میں سب سے پہلا نام امام محمد ابن احمد الذہبی کا ہے. دوسرا نام حافظ ابن حجر عسقلانی کا ہے. ان لوگوں نے اپنی جانب سے کسی پر جرح و تعدیل تو نہیں کی. ان لوگوں نے اپنی جانب سے کسی پر جرح و تعدیل تو نہیں کی، البتہ متقدمین نے جو خدمت انجام دی اس کو بڑے مہذب انداز میں امت کے سامنے پیش کیا. اسی لیے امام ابن المرابط نے اس سلسلے میں بڑی پتے کی بات کہی ہے. قد دونت الاخبار، ابن المرابط فرماتے ہیں رحمہ اللہ، قد دونت الاخبار وما بقي للتجريح فائدة. قد دونت الاخبار وما بقي للتجريح فائدة. قد دونت الاخبار وما بقي للتجريح فائدة بل انقطعت من رأس الأربعينية. ابن المرابط فرماتے ہیں کہ راویوں کے اخبار کو اور احوال کو قلم بند کیا جا چکا.
اور اب متأخرین کے لیے کسی پر جرح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، متأخرین کے لیے کسی پر جرح کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ 4 صدی ہجری تک یہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جرح و تعدیل کا یہ جو کام تھا یہ 4 صدی تک ختم ہو گیا۔ 4 صدی کے بعد آنے والا کوئی اگر کسی پر جرح کرنا چاہے تو اس کی جرح کا کوئی اعتبار نہیں، وہ کسی کی تعدیل کرنا چاہے تو اس کی تعدیل کا بھی اعتبار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس دروازے کو کھول دیا جائے تو جیسے فقہ میں ائمہ اربعہ کے بعد دروازہ کھول کر جو حال ہوا ہے، حدیث میں اس سے برا حال ہوا۔ ہمارے یہاں پر یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی قرن ثالث کے بعد قرن رابع سے اجتہاد مطلق کے دروازے بند ہو گئے، تو غیر مقلدین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، یار اجتہاد کے دروازے بند کر دیے انہوں نے، اپن کیسے اجتہاد کریں؟ تو اجتہاد کا مطلب ہے اجتہاد مطلق۔ اجتہاد مطلق کا مطلب ہے کہ کوئی اب نیا امام کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کوئی اگر ابن تیمیہ کو امام بنا دے وے 5ویں فقہ کا جائز نہیں۔ خود ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بھئی میں حنبلی ہوں، پھر دوسرا آ کر کیوں امام جن کو امام ماننے وہ خود اپنے آپ کو امام نہیں بناتا اور دوسرا بولتا نہیں ہم آپ کو امام بناتے۔ تو اللہ نے 4 فقہ کو مقبولیت دی۔ اسی طریقے سے قرن رابع تک فرماتے ہیں کہ جو بھی جرح تعدیل تھی، کیونکہ قرن رابع تک لوگ سند کے ساتھ بیان کرتے تھے، اس کے بعد سند کے ساتھ بیان کرنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، پھر کتابوں کے اندر میں ساری سندیں کیا ہو گئی؟ محفوظ ہو گئی، کیونکہ اتنی لمبی سند اب اگر ہمارے زمانے تک جاری رہتی تو 30 35 سلسلے کیا رکھنے پڑتے؟ یاد رکھنے پڑتے۔ 4-5 سلسلے آ جاوے تو نانی کیا ہو جاتی ہے؟ یاد آ جاتی ہے۔ تو 30 نے 35 اور پھر بھی پوری دنیا کے محدثین اس میں پتہ نہیں کیسے نام لوگوں کے آئے۔ ابھی ابن المرابط آتا ہے، تاش کبری زادہ آتا ہے، تغری بردی آتا ہے، تو آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ پریشان ہو جاتا ہے۔ ابن بشکوال آتا ہے، تو کیسے نام آتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ 30 35 انسان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ بھائی بہت کام کیا ان لوگوں نے، ابھی ان کے کتاب میں کیا کر دو، پیک کرا دو ان کو، اور آگے والے کو بولو کہ ریڈی میڈ مال تمہارے پاس آیا، اس کو سمجھ لیا تو غنیمت ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ سب کام ہو چکا ہے، لہذا البانی صاحب آ کر اب اگر تجریح کرتے ہیں تو البانی صاحب کو بولیں گے کہ آپ کی تجریح کا اعتبار نہیں۔ جب حافظ ابن حجر اسقلانی، امام ذہبی، امام خزرجی اور اتنے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے صرف اپنے سے پہلے والے لوگوں کے اقوال جمع کر دیے، کہا کہ بھئی فلاں راوی کے بارے میں ابن المدینی یہ کہتے ہیں، فلاں راوی کے بارے میں امام بخاری یہ کہتے ہیں، امام مسلم یہ کہتے ہیں، امام نسائی یہ کہتے ہیں، ختم ہو گئی بات۔ اب اسی کو سامنے رکھ کر میں نے کہا کہ ہمارے حافظ صاحب نے تقریب التہذیب کے اندر میں کہا کہ بھائی معلوم ہے یہ رجال کی کتاب کے نام بھی نہیں یاد ہوں گے ان کو، تو کہا کہ چھوٹی سی کتاب دے کے ان کو چلا جاتا ہوں، ایک لغت سمجھ کر ہی اس کو کیا کر اپنے پاس رکھ لے۔ ایک دل کے اندر میں ہے تقریب التہذیب، میرے پاس بھی ہے، میرے سراہنے پڑی رہتی ہے، ہمیشہ میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں، کل آ کر بتا دوں گا کہ یہ تقریب التہذیب ہے، تو دیکھنے والا ہے نہیں۔ کتب خانے میں جا کر کہا کہ یہ تلاش کرنے کی زحمت کون گوارا کرے۔ بہرحال تو فرماتے ہیں کہ جرح و تعدیل، متاخرین کی جرح و تعدیل کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ متاخرین میں جب اتنے بڑے الذہبی من الذہب، ان جیسے اور ابن حجر اسقلانی جیسے لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم جرح وارہ کرتے نہیں، ہم تو صرف کس نے کس کے بارے میں کیا کہا ہے، اور ان سب کی روشنی میں
کیا بات نتیجہ نکلتا ہے وہ خلاصہ ہم بیان کر سکتے ہیں، باقی اپنی طرف سے کچھ بھی ہم کرتے نہیں ہیں۔ اس لیے اب متاخرین کے لیے جرح کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اگرچہ ہمارے غیر مقلدین اس مسئلے میں بھی ٹانگ اڑاتے ہیں، اور ٹانگ اڑا کر کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا کس نے بولا کہ الجرح لیس خاصا بالمتقدمین، کہا کہ جرح یہ متقدمین کے ساتھ خاص نہیں، بل هو مشروع فی المتاخرین ایضا، بلکہ وہ متاخرین میں بھی چلے گی۔ ارے بھائی، حافظ ابن حجر العسقلانی نہ بولتے ہیں، امام ذہبی نہ بولتے ہیں، ابن المرابط نہ کہتے ہیں، امام سخاوی نہ کہتے ہیں، عز الدین ابن عبد السلام نہ کہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ابھی بعد میں آ کر کوئی کہے کہ بھائی نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ غیر مقلد مزاج ہے۔ جیسے فقہ میں ان کا اعتبار نہیں، ایسے یہاں پر بھی ان کا اعتبار نہیں۔ یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ بھائی ہاں ایسا بھی ہے۔ محمد بن آدم علی تھوبی نے لکھا ہے کہ ایسا نہیں ہے، متاخرین بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب غیر مقلدین کے کیا ہے، لوگ ترجمانی کرنے والے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی کوئی گنجائش ہے نہیں۔ جب جبال العلم اور بحور العلم نہ کہہ دے تو بعد میں کوئی آ کر کہے تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ 11واں مسئلہ، مراتب الفاظ الجرح والتعدیل، جرح و تعدیل کے الفاظ کے مراتب۔ محدثین کے یہاں پر تعدیل کے 6 مراتب ہیں، محدثین کے یہاں پر تعدیل کے 6 مراتب ہیں، 6 کیٹیگری ہے۔ اس میں سے کسی کے اندر کون سے راوی فٹ ہوتے ہیں وہ فن اسماء الرجال ہی کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ مرتبہ اولا، تعدیل کا مرتبہ اولا، جس میں کوئی محدث کسی راوی کے بارے میں اس میں تفضیل یا مبالغے کا صیغہ استعمال کرے۔ کوئی محدث کسی راوی کے بارے میں اس میں تفضیل یا مبالغے کا صیغہ استعمال کرے، مثلا کہے اوثق الناس، اثبت الناس، مثلا کہے اوثق الناس، اثبت الناس۔ جیسے ہشام ابن حسان ایک محدث ہے، وہ حضرت محمد ابن سیرین کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حدثنی اصدق من ادرکت من البشر۔ ہشام ابن حسان ایک محدث ہے، وہ حضرت محمد ابن سیرین کے بارے میں فرماتے ہیں حدثنی اصدق من ادرکت من البشر، کہ مجھے بیان کیا اس شخص نے کہ جتنے انسانوں کو میں ملا ان میں سب سے سچا تھا یہ آدمی۔ تو حضرت محمد ابن سیرین کی انہوں نے مرتبہ اولا کی کیٹیگری میں رکھ رہے ہیں ہشام ابن حسان، اور فرماتے ہیں اصدق من ادرکت من البشر، میں نے اس سے سچا انسان دنیا میں نہیں دیکھا۔ ایسے ہی کبھی ہمارے محدثین الفاظ استعمال کرتے ہیں الیہ المنتہا فی التثبت، الیہ المنتہا فی التثبت، کہا کہ انہی پر تثبت ختم ہو جاتا ہے، ان کے بعد ان کے جیسا ہو سکتا نہیں۔ کبھی کہتے ہیں وَلَا أَعْرِفُ لَهُ نَظِيرًا فِي الدُّنْيَا، وَلَا أَعْرِفُ لَهُ نَظِيرًا فِي الدُّنْيَا۔ تو یہ ثقافت کے لیے صیغے استعمال ہوتے ہیں درجے اولا کے تعدیل کے لیے۔ دوسرا درجہ تعدیل کا درجہ ثانیہ،
اس لفظ کو تکرار کے ساتھ ذکر کیا جائے، جسے اگر تنہا ذکر کیا جائے تو درجہ ثالثہ شمار ہوتا ہے۔ اس لفظ کو تکرار کے ساتھ ذکر کیا جائے جسے اگر تنہا ذکر کیا جائے تو درجہ ثالثہ میں شمار ہوتا ہے۔ مثلا کہے ثقۃ ثقۃ، ثبت ثبت، یا کہے ثقۃ حجۃ، یا کہے ثقۃ مأمون، یا کہے عدل ضابط، عدل ضابط۔ تو یہ دوسرا درجہ ہے۔ تعدیل کا درجہ ثالثہ بغیر مبالغے کے اور تکرار کے الفاظ تعدیل درجہ ثالثہ۔ مثلا ثقۃ ایک ہی مرتبہ، ثبت، متقن، حجۃ، حافظ، ضابط۔ اور بعض مرتبہ بعض محدثین کہتے ہیں کأنہ مصحف، کأنہ مصحف، کہ جیسے قرآن میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، سب سچ ہے۔ کہا یہ کسی شخصیت کے بارے میں وہ کہتے کأنہ مصحف، یہ تو بالکل مصحف کی طرح ہے، کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہی نہیں۔ تو یہ درجہ ثالثہ، درجہ رابعہ۔ یہ تین درجے سب سے اعلیٰ درجے ثقافت کے، پہلا، دوسرا اور تیسرا۔ اب یہاں سے تھوڑا سا درجہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس درجے میں وہ لوگ آتے ہیں، تعدیل کے درجہ رابعہ میں وہ راوی آتے ہیں جو ٹھیک ٹھاک کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے لیے جو الفاظ محدثین استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے: صدوق، مأمون، خیار، لا بأس به، اور لیس به بأس۔ یہ تعدیل کا درجہ رابعہ۔ تعدیل کا درجہ خامسہ، جس میں درجہ رابعہ سے کم درجے کی ثقافت ہوتی ہے۔ عام طور پر اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں محدثین کے یہاں وہ یہ ہے: شیخ وسط، شیخ وسط۔ کبھی صرف شیخ بھی استعمال کرتے ہیں اور کبھی صرف وسط بھی استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح صالح الحدیث، صالح الحدیث،
اسی طرح محلہ الصدق، محلہ الصدق. اسی طرح رووا عنہ، رووا عنہ. اسی طرح جید الحدیث، اسی طرح مقارب الحدیث. دونوں الفاظ استعمال کرتے ہیں، مقارب الحدیث بھی کہتے ہیں اور مقارب الحدیث بھی کہتے ہیں. اسی طرح حسن الحدیث، اور کوئی راوی اگر اچھا ہے اور اس میں کوئی معمولی سا میلان کسی بدعت مشہورہ کی طرف ہو تو اس کا بھی اس کے ساتھ کبھی کبھی ذکر کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں یرما ببدعت التشیع، یرما ببدعت التشیع، کہ صدوق یرما ببدعت التشیع، کہ میں راوی تو ٹھیک ٹھاک ہے البتہ ان کے اوپر تشیع کا الزام ہے. ایسے ہی کبھی کہتے ہیں القدری، کہ قدر کی طرف میلان ہے، معتزلی ذہن کے تھوڑا سا ان کا میلان اعتزال اور انکار قدر کی طرف. النصب، کبھی کہتے ہیں کہ ناصبی ذہن ہے، یعنی حضرت علی اور اہل بیت کے بارے میں ان کا نظریہ جیسا اہل سنت کا ہے ویسا نہیں، ایسوں کو ناصبی کہا جاتا ہے. اسی طرح الارجاء، کہ مرجی فکر کا آدمی معلوم ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کو یہ متاثر ہے ارجاء سے. التحجم، جہمی ذہنیت کی طرف ان کا جھکاؤ ہے. جہم ابن صفوان تقدیر کا انکار کرنے والا ایک مشہور آدمی گزرا ہے، جس کو خلافت بنی امیہ کے دور میں بقرعید کے دن قربانی کی طرف ذبح کر دیا گیا تھا پکڑ کر. تو اس کو اس کے ماننے والے کو جہمی اور اس کی طرف میلان رکھنے والے کو تحجم. یہ الفاظ جان لینے سے کیا فائدہ ہوگا کہ تقریب کو اٹھائیں گے تو تقریب میں وہ ایسے استعمال کر دیتے ہیں، راوی کا نام، اس کی وفات اور اس کے بعد صدوق، ثقۃ، 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 ثبت، اتنا بول کے چھوڑ دیتے ہیں. تو سمجھ جانے گا کہ محدثین نے جو باتیں بیان کی اس کا خلاصہ ایک لفظ کے اندر میں، دو کلمے کے اندر میں، یعنی ایک کلمہ زیادہ استعمال کیا ہے، دو کلمہ بھی خال خال استعمال کیا انہوں نے، ایک ایک کلمے کے اندر میں بات کیا کر دیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں. تعدیل کا چھٹا درجہ، جو تعدیل کا سب سے آخری درجہ ہے، جس کے لیے محدثین مندرجہ ذیل الفاظ استعمال کرتے ہیں. سویلح، صالح کی تصغیر، کمال کے محدثین تھے ہمارے. سویلح، یہ صالح نہیں ہے، سویلح ہے، چھوٹی سی صالح ہے، یعنی ٹھیک ٹھاک میں بھی بہت کم ٹھیک ٹھاک. اسی طرح کہتے ہیں صدوق انشاءاللہ، صدوق کے ساتھ آگے انشاءاللہ بھی لگاتے ہیں. اگر اللہ نے چاہا تو صدوق ہے، اس کا مطلب صدوق میں ڈاؤٹ ہے، ایک دم پکا صدوق نہیں ہے. تو صدوق انشاءاللہ. کبھی کہتے ہیں ارجو بألا بأس بہ، ارجو بألا بأس بہ، امید ہے کہ لا باس بہ ہے، امید ہے کہ کوئی حرج تو نہیں ہونا چاہیے، یعنی آنکھ بند کر کا بھروسہ کر سکتے نہیں. اور کبھی لفظ استعمال کرتے مقبول، چل جائے گا. مقبول کا مطلب کیا ہے کہ بھئی کم سے کم جھوٹ تو نہیں، مقبول چل جائے گا. جیسے امتحان میں جو بالکل آخری درجہ ہوتا ہے کہ بھئی کم سے کم 35 نمبر تو آنے ضروری ہے، تو 35 نمبر والا کیا بولتے ہیں؟ مقبول. 35 نمبر والا جو 35 نمبر آتا ہے اس کو کہتے ہیں مقبول، کہ بھئی ایک دم کنارے پر آ کر نیا لگ گئی ورنہ لگنے والی تھی نہیں، تو اس کو کہتے ہیں مقبول. لفظ اچھا استعمال کیا ویسے کہ
جس کو معلوم ہے اس کے پتہ چلے، باقی دوسرے کسی کو پتہ چلے نہیں۔ بہرحال تو یہ ہے مراتب ستہ للتعدیل، تعدیل کے 6 مراتب، اسی طرح سے تجریح اور جرح کے بھی 6 مراتب۔ نمبر 1، مبالغہ یا اس میں تفضیل کا صیغہ، وہی وہاں پر ایک دم سچا، یہاں پر ایک دم جھوٹا، اعلی درجے کا۔ مثلا کہتے ہیں محدثین اکذب الناس، لوگوں میں سب سے جھوٹا، اتنا بڑا جھوٹا پیدا ہی نہیں ہوا۔ کبھی کہتے ہیں الیہ المنتہی فی الوضع، کہ حضرت پر وضع حدیث کا جو کوٹا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، کہ حضرت سے بھاری وضع حدیث والا پیدا ہوا نہیں۔ کبھی کہتے ہیں رکن الکذب، کہ حضرت تو جھوٹ کے رکن رکین ہے۔ جرح کا درجہ ثانیہ، جس میں عام طور پر مبالغے کے صیغے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کذاب، وضاع، کہ حضرت تو فیکٹری ہے حدیث کے وضع کرنے کی، کذاب جھوٹ کی فیکٹری، وضاع گھڑنے کی فیکٹری، دجال، دجال بھی بنا دیتے کسی کو، دجلے سے ہے، بہت زیادہ مکر و فریب کرنے والا۔ یضع الحدیث، وضع حدیثا، ایک حدیث پہ وضع کی ہے تو بولے وضع حدیثا، کہ حضرت نے زیادہ تو نہیں لیکن ایک تو وضع قریب ڈالی۔ جرح کا درجہ ثالثہ، جس کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں فلان یسرق الحدیث، کہ وہ تو حدیث ہی چرا لیتا ہے، یعنی دوسروں کی حدیث کو لے کر اپنی طرف کیا کر دیتا ہے، منسوب کر دیتا ہے۔ متہم بالکذب، فلان یسرق الحدیث متہم بالکذب، یا کہتے ہیں فلان ساقط، ناقابل اعتبار ہے، ساقط۔ کبھی کہتے ہیں ہالک، کبھی کہتے ہیں ذاہب الحدیث، کبھی کہتے ہیں متروک، کبھی کہتے ہیں متروک الحدیث، کبھی کہتے ہیں لیس بثقۃ، کبھی کہتے ہیں فلان فیہ نظر، کہ اس شخصیت کے بارے میں تامل ہے۔ فرماتے ہیں امام بخاری بکثرت ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں۔ جرح کا درجہ رابعہ، جس کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں مردود الحدیث، ضعیف جدا، واہن بمرۃ، انتہائی تھرڈ کلاس، واہن بمرۃ کا مطلب انتہائی تھرڈ کلاس۔ لا یکتب حدیثہ، لا تحل الروایۃ عنہ،
جیسے امام شافعی ایک راوی کے بارے میں کہتے ہیں الروایت عن حرام ابن عثمان حرام، الروایت عن حرام ابن عثمان حرام، کا نام بھی حرام ہے اور اس سے روایت بھی حرام ہے۔ کبھی کہتے ہیں لیس بشیء، کبھی کہتے ہیں فلسن، کا ایک فلس ایک کوڑی کے بھی کام دام کا نہیں، فلسن۔ تجریح کا درجہ خامسہ منکر الحدیث، منکر الحدیث نہیں، منکر الحدیث، یا کہتے ہیں حدیثہ منکر۔ مضطرب الحدیث، لا يحتج به، ضعیف، اوپر ضعیف جدہ تھا، یہ تھوڑا کم درجے کا ہے، ضعیف، اور جرح کا چھٹا درجہ جس کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں فلان فیہ مقال، کبھی ضعیف مجہول کے صیغے کے ساتھ، عجیب ہمارے محدثین بھی کبھی کہتے ہیں فلان تنکر وتعرف، فلان تنکر وتعرف، کبھی اچھا بھی کرتا ہے کبھی خراب بھی کرتا ہے، کبھی کب اچھا کر دے ہوئے کب خراب کر دے ہوئے کچھ پتا نہیں، تو کہتے ہیں فلان تنکر وتعرف۔ کبھی کہتے ہیں ولیس بذاک، ولیس بحجۃ، کبھی کہتے ہیں لیس بمأمور، کبھی کہتے ہیں وفی حدیثہ شیء، کبھی کہتے ہیں مجہول یا فیہ جہالت، کبھی کہتے ہیں ولا ادری ما ہوا، لا ادری ما ہوا، یہ کون سے درجے کا ہے مجھے نہیں معلوم، مخمصہ ہے گویا میرے لیے، لا ادری ما ہوا۔ کبھی کہتے ہیں مطعون، کبھی کہتے ہیں نزکوہ، کبھی کہتے ہیں مطعون، کبھی کہتے ہیں نزکوہ، کبھی کہتے ہیں سیء الحفظ، کبھی کہتے ہیں لین، امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ جب محدثین کہتے ہیں فلان لین تو فرماتے لا یکون ساقطا متروک الحدیث ولکن مجروحا بشیء، تاکہ وہ بالکل پرلے درجے کا تو نہیں ہوتا ہے لیکن اس کا اعتبار بھی نہیں ہوتا ہے، ولیکن مجروحا بشیء، کچھ نہ کچھ درجے میں اس پر جرح ہے گویا کہ۔ کبھی کہتے ہیں وفیہ نظر، کبھی کہتے ہیں سکتوا عنہ، تو اس طرح سے ہمارے محدثین نے جرح کے بھی 6 مرتبے ذکر کیے اور تعدیل کے بھی 6 مرتبے ذکر کیے، تو ان الفاظ کے جاننے سے آدمی کم از کم تقریب التہذیب یا تہذیب التہذیب جیسی کتاب کو اٹھائے تو ایک ایک لفظ میں وہ پڑھے تو آدمی فوراً فیصلہ کر سکتا ہے کہ بھئی ہاں یہ کون سی کیٹیگری کا ہے، کیونکہ وہ وہاں نہیں بیان کریں گے کہ بھئی یہ کون سی کیٹیگری میں، وہ تو صرف اتنا لفظ لین الحدیثی، منکر الحدیثی، ضعیف جدہ وہ بول کے نکل جائیں گے، لیکن ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ بھئی کس کے لیے کون سا لفظ اور کس درجے میں اس راوی کو گویا کہ رکھا گیا ہے۔